اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صلوات پڑھے. حضرت امام گلستان ہند بامبے کی 4th مجلس ہے، 4تھی مجلس ہے ہجرت سے غدیر تک. میں نے جس آیہ مبارک کی تلاوت کی اس میں اللہ نے اپنے حبیب کا انٹروڈکشن کرایا ہے. یہ کہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جہاں رحمت ہے پھر وہاں مصیبت نہیں، جہاں ذکر محمد ہے پھر وہاں مصیبت نہیں. تو بہترین ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ اللہ کا رسول عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. لیکن مکے کے کافر اور مشرکین نے ان کو رحمت نہیں سمجھا بلکہ زحمت سمجھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیف دی، اتنا ستایا کہ اللہ کا رسول کو ہجرت کرنا پڑا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہجرت کا ون آف دی ریزن یہ تھا کہ دو جو پرسنالٹیز مکے میں سپورٹ کر رہی تھی، ہیلپ کر رہی تھی، پروٹیکٹ کر رہی تھی. آئی تھنک یہ لفظ پروٹیکٹ صحیح ورڈ ہے کہ پروٹیکٹ کر رہی تھی. اگر اس وقت یہ پرسنالٹیز مکے میں پروٹیکٹ نہیں کرتی تو پہلی منزل ہی پہ کلمہ نیچے ہو جاتا. یعنی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. صرف اللہ کے رسول کو بچا رہے تھے جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ. خدیجہ نے اپنے پیسے کے ذریعے اور اللہ جناب ابو طالب اپنی طاقت کے ذریعے اللہ کے رسول کی حفاظت کی. ایسی حفاظت کی کہ دونوں کے بعد اسی سال اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے حبیب تم اب مکہ چھوڑو اور مدینہ چلے جاؤ. سرکار مدینہ آئے. آنے کے بعد یہ ہمارا ہجرہ کیلنڈر کا بھی آغاز ہوا. مدینہ پہنچنے کے بعد پہلی ہجری کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ ہمارا کیلنڈر ایئر جو شروع ہوا وہ ہجرت سے شروع ہوا. تو پہلا سال جب آئے تھے مدینے والوں نے کافی سپورٹ کیا، کافی ہیلپ کیا. مہاجر کم تھے، انصار زیادہ تھے. انصار یعنی جو مدینے کے رہنے والے، ریزیڈنٹ آف مدینہ منورہ، اور مہاجر جو مکے سے مائیگریٹ کر کے پیچھے آ رہے تھے. ایک ساتھ پورے نہیں آئے، آہستہ آہستہ لوگوں نے مائیگریشن کیا اور پورا مکہ خالی نہیں ہوا. وہی آئے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا. لیکن جب یہاں پہنچے تو پہلی جنگ ہوئی. کل میں نے جنگ کا ذکر کیا، فرسٹ اسلامک بیٹل جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اور وہ صرف 313 آدمی کے ساتھ ہوئی. مسلمان صرف 313 تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی پوری مدد تھی. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے حبیب ہم تم کو بچا لیں گے. اور اللہ نے بچایا، ایسے بچایا کہ جتنے اپنے آپ کو بڑے سورما سمجھ رہے تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو اتبا، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے جو ظالمین تھے مکے کے، جنہوں نے ستایا تھا، جن کی ایک انسلٹ ہوئی تھی، ایسی ویسی انسلٹ کہ ان کے سامنے سے اللہ کا رسول نکل گیا اور وہ دیکھتے رہ گئے. اور جتنا ان کا مشن تھا کہ اس آواز کو، اس کلمے کو ختم کرنا، اب یہاں پہ مدینے میں کلمہ رسول گرو ہونے لگا، لوگ مسلمان ہونے لگے. اور مدینہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور اس کے اطراف میں بھی کافی بڑے بڑے ٹاؤنز تھے. وہاں سے لوگ آ رہے تھے. جب پتہ چل رہا تھا، آج ایک واقعہ آپ کے سامنے آئے گا. جناب سلمان کے واقعے میں نے بتایا تھا کہ لوگ مدینے والے جو خیبر کے یہودیوں کا ساتھ دے رہے تھے، ان کا ساتھ چھوڑ کے اللہ کے رسول کے پروٹیکشن میں آ گئے، اسلام میں آ گئے. تو یہ ہر طرف نیوز پھیل رہی تھی کہ آخری نبی آیا اور ایک پیغام کو لے کر آیا. اور وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کے پاس کتاب ہے.
تو یہ ہر طرف پروپوگیشن ہو رہا تھا، ہر طرف لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ آخری نبی آ گیا، آخری. اچھا جو یہودی اور عیسائی پرانے تھے وہ لوگ، ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے. تو اب ایسی جنگل کی آگ کی طرح یہ نیوز پھیل رہی تھی کہ آخری نبی مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا. تو ہر طرف سے ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے، لوگ بھی آتے تھے، اللہ کے رسول سے ملاقات بھی کرتے تھے. اور جب ملاقات کرتے تھے آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زبان اتنے سافٹ سپوکن تھے سرکار، اتنے سافٹ سپوکن کہ دشمن آ رہا لیکن جب آپ سے بات کرتا تھا، آپ کے اخلاق کو دیکھتا تھا، وہ فوراً مروب ہو کے اسلام کو قبول کرتا. دوستو ایک بات یہاں میں روک کے بولوں کہ ہماری پہچان زبان ہے، یاد رکھو تمہاری پہچان زبان ہے. امام علی کا جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلی تو پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا مومن ہے. صرف بولنے سے مومن نہیں بنتا. پہلی چیز اپنی زبان کو صحیح کرو. اگر تمہارے پاس وہ سافٹنیس نہیں ہے تمہاری زبان میں تو دین دیر از نو یوز. کتنی بھی آپ عبادت کر لو، کتنی بھی عبادت کر لو، لیکن اگر تمہاری زبان میں تلخی ہے. یا اسی مدینے کا ایک واقعہ زبان کے بارے میں بولتا. اسلام 5 یا 6 ہجری ہو گئی تھی. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا. آنے کے بعد کیا، غور سے سنو، آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں اور میرے گھر کے پاس کئی گھر ہیں، وہاں پہ ایک خاتون ہے جو بڑی عبادت کرتی ہے، اتنی کثرت سے عبادت کرتی ہے، راتوں میں اٹھ کے عبادت کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، بڑی عبادت گزار. انہیں اس ایریے میں اگر کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے تو اس عورت کی طرف بتاتا. اتنی عبادت گزار خاندان میں مشہور ہے کہ یہ بہت عبادت کرتی. لیکن اس عورت کی زبان بڑی تیز چلتی. آپ سمجھ لیں تیز چلنا، یہ ہمارے پاس آج کامن ہے، بہت کامن ہے. اس کی زبان تیز چلتی ہے اور اس کی بڑی فیملی ہے، پیسہ بھی ہے. اتنی تیز بات کرتی ہے لوگوں سے کہ لوگ ہرٹ ہو جائیں، بٹ شی ڈونٹ کیئر. اور وقت نماز آئے گا مصلی پہ چلی جائے گی، راتوں میں کھڑے رہ کے عبادت کرے گی. بٹ زبان کی اتنی تیزی ہے کہ کوئی کنٹرول ہی نہیں. ایک عورت ایسی ہے اور کہتا ہے کہ دوسری ایک عورت میرے پڑوس میں، بالکل میرے پڑوس میں، غریب ہے لیکن زیادہ عبادت نہیں ہے اس کے پاس، صرف واجبات پہ عمل کرتی ہے. یعنی جو نمازیں واجب ہے، جو روزے ہیں، جو قرآن ہے، واجبات پہ عمل کرتی ہے، عبادت زیادہ نہیں کرتی. یہ عورت عبادت بہت کرتی. I just want to know، وہ بندہ بولتا ہے کہ I just want to know from you کہ جنت میں اس کا عبادت گزار کا اسٹیٹس زیادہ ہے، جو کم عبادت کر رہی ہے اس کا اسٹیٹس زیادہ ہے. لیکن اس کی زبان بہت میٹھی ہے جو عبادت کم کرتی ہے، بہت سافٹ سپوکن ہے. اتنی سافٹ سپوکن ہے کہ جو آ رہا اس سے امپریس ہو رہا. خاندان میں، فیملی میں، ڈاٹر ان لاز اس کے بہت مثال کی طور پہ بہت اچھی ہے. عبادت زیادہ نہیں ہے لیکن واجبات کرتی ہے، لیکن زبان بہت میٹھی. I just want to know کہ جنت میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے. اللہ کے رسول سے مدینے میں پوچھا جا رہا کہ 2 عورتیں ہیں، ایک کی عبادت زیادہ ہے لیکن زبان تیز ہے، ایک کی عبادت کم ہے لیکن زبان میں مٹھاس ہے. اللہ کے رسول کا جملہ، عابد بن رامی کا جملہ نہیں. سرکار کہتے ہیں کہ تو نے جنتی عورت کو جہنمی عورت سے کیسے ملایا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک جنتی عورت کو ایک جہنمی عورت سے تو کیسے ملا؟ ہی واز شاک. اس نے کہا میں سمجھا نہیں. تو کہا کہ عبادت کثرت سے ہے لیکن زبان کڑوی زبان ہے. اس کی عبادت واجبات پہ عمل کر رہی لیکن زبان میٹھی. کہا اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں، اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں کہ تم سجدے کرو گے تو تم اللہ اللہ ہوگا. نہیں، کوئی کرے نہ کرے وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین، وہ رب المشرقین والمغربین، وہ قادر مطلق. کوئی کرے نہ کرے. کہا کہ عبادت کے بعد اگر زبان میں مٹھاس نہ ہو، یہی پیغام میرا پہلا پیغام 4تھی مجلس کا گلستان ہند کا، مدینہ منورہ کا واقعہ. اللہ کا رسول کا آج پورا اسلام جو پھیلا ہے تو وہ صرف کردار رسول سے، اخلاق رسول سے.
1% بھی یہ اخلاق اگر ہمارے پاس آ گئے، 1% بول رہا میں، یہ محرم، یہ مجالس پریکٹس نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر سال گلستان ان کو آنا ہے، مجلسیں کرنا ہے، چلے جانا ہے. وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ، وی ہیو ٹو چینج سم تھنگ. ہم خود چیک کرنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ مارکیٹ میں جا کے چیک کرو. بامبے میں آپ چیک کرو کہ کس کی زبان تیز ہے، کس کی زبان خراب. نو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو. اپنے آپ کو پہلے چیک کرو کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ، میری زبان کیسی ہے، میں اپنے خاندان میں اپنے چھوٹوں سے، اپنے بھائیوں سے کیسے بات کرتا ہوں. دوسروں کو تو چھوڑ دو، کسی کو مت دیکھو، اپنے آپ کو چیک کرو. تو خود چیک کرو گے تو پھر تم وہ کرو گے جو اللہ کے رسول کا کردار ہے. مدینے میں ایسا نہیں ہے کہ واک تھرو تھا سرکار کے لیے، واک تھرو نہیں تھا وہاں پہ. کوئی نہیں، یہ نہیں تھا واک تھرو جو آ رہا مدینہ، اللہ کا رسول ریلیکس ہو گیا مکے سے آ کے. وہاں پہ بھی محنت ہے، وہاں پہ بھی مصیبت ہے، وہاں پہ بھی تکلیف ہے. ہر آدمی آرگومنٹ کر رہا، عرب کی یہ ناک ہے، جہالت ہے. لیکن آپ نے صرف زبان سے، دوستو آج ہمارے ساتھ سارے پرابلم ہمارے معاشرے کے، سوسائٹی کے. میں بامبے کی بات کر رہا، کہیں اور کی بات نہیں کر رہا، بیکاز میں بامبے میں ریسائٹ کر رہا مجلس، تو میں یہاں کی بات کر رہا. برا مت مانو. آج ہمارے سارے گھروں کے ایشوز دور ہوتے اگر زبان اچھی ہوگی. ہر گھر کا پرابلم ہے، ہر گھر کے پرابلم سالو ہوتے. مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا ایشو دور ہو جاتا، بھائی بھائی کا ایشو دور ہوتا، بھائی بہن کا ایشو دور ہوتا. معاشرے میں ہم کیا امپریشن دے رہے، لوگوں کو ہم کیا بتا رہے، ہمارے چھوٹے کیا سیکھ رہے ہیں. اگر میری زبان صحیح ہے، تیز ہے، مثال کے طور پر میری اولاد کیا بولے گی کہ میرا باپ جس طرح بات کرنا مجھے بھی اس لیے کرنا ہے کہ اولاد کا جو آئیڈیل ہوتے ہیں، باپ یا ماں آئیڈیل ہوتے، بچوں کی آئیڈیل ماں باپ ہوتے. جیسے ماں باپ بات کرتے ویسے بچے بات کرتے. کیوں؟ وہ 24/7 ماں باپ کو دیکھ رہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میرے ماں باپ ایسا بات کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے تو یہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ دے آر مائی پیرنٹس. تو یہ سب سے پہلے چیز سیکھو. اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے کہ اخلاق ہے. اب میں اسی مدینے کا 2 یا 3 ہجری کا واقعہ، ابھی میں 2 ہجری میں ہی ہوں، مشہور واقعہ مدینے کا. میں نے خود وہ جگہ دیکھی تھی مدینے میں. اب ایکسٹینشن ہو گیا مدینے کا، اب وہ جگہ نہیں ہے، ساری جگہیں ختم ہو گئی مدینہ منورہ کی. موبائل کا میدان تھا، کئی چیزیں تھیں جو اہل بیت سے ریلیٹڈ تھی. وہ مشہور واقعہ مدینہ منورہ کا. اب سوچو، میں نے ابھی ایک جملہ بولا، آپ کو عجیب لگا ہوگا کہ مکے میں پرابلمس تھے، کیا مدینے میں بھی پرابلمس تھے؟ 200% تھے مدینے میں پرابلم. اللہ کا رسول کے لیے وقت تو نہیں تھا، ہر لمحہ پرابلم آ رہا تھا، کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا تھا. مدینہ منورہ کا میں نے خود دیکھا، سرکار کا جو روزہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. زیارت مدینہ منورہ کے لیے باواز بلند سلوات پڑھو. تو کوشش کرو اپنی زبان کو آج کی رات سے، اس کے لیے اور بہترین، ایوری ڈے اپنے ماں باپ کو رات میں سوری بولنا. آپ بول رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، وائی شوڈ آئی سے سوری واٹ آئی ڈیڈ. یہ ذہن میں نا ہمارے، وائی شوڈ آئی سے سوری. دیکھیں میں جو گلستان میں بیٹھے صرف ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، علی ٹی وی پہ باہر جا رہا، پوری دنیا سن رہی. یہ میسج سب کے لیے ہے. ہر رات اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا کے جسٹ سے 1 word سوری. ماں آئی ایم سوری، ڈیڈ آئی ایم سوری. وہ بولیں گے کیوں بول رہے؟ بولو ہو سکتا میری زبان کبھی بلند ہو جائے، آواز بڑی ہو گئی اور تم کو ہرٹ ہوا، تم نے بولا نہیں اس لیے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں یا بیٹی. سوری بولنے سے تمہاری عزت نہیں جاتی ماں باپ کے سامنے. سوری تمہارے غرور کو بھی توڑتی ہے. کیا بولا یار؟ غرور کو توڑتی ہے. یاد رکھو زندگی میں اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایزی. ہم ماں باپ کو سوری نہیں بولیں گے تو لوگوں کو کیا سوری بولیں گے، یا اللہ کو سوری کیا بولیں گے؟ سوری سے تمہارا غرور ٹوٹتا، اور غرور ٹوٹا عبادتیں قبول، غرور ٹوٹا تمہاری دعائیں قبول. پہلی چیز روز رات میں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو یو آر لکی.
یو آر لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. اب اس سے بڑی بات کیا بولو؟ زمین پہ تم سے زیادہ لکی کوئی نہیں ہے اگر تمہارے ماں باپ سے. اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے بعد 14 معصومین کے بعد اہل بیت اطہار کے بعد اگر کوئی رحمت ہے تو تمہارے ماں باپ ہے. اگر آج میں فرش ازاں پہ آیا ہوں, آج میں یہ مجلس پڑھ, آپ مجلس سن رہے, تو یہ کس کی وجہ سے سن رہے؟ وہ ماں باپ کی وجہ سے سن رہے. تم محمد رسول اللہ بولو, علی ولی اللہ بولو, تو کس کی وجہ سے بولو؟ ماں باپ کی وجہ سے بولو. اگر ماں باپ مر گئے تو ماں باپ کے لیے روز بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک دفعہ بولو, 2 دفعہ بولو, 3 دفعہ بولو, 4 دفعہ بولو کہ پروردگار تو رحم کر میرے ماں باپ پہ جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. کبھی ریئلائز کر رہا ہوں میں یہ 1% بھی ریئلائزیشن نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے ہماری زندگی گزر رہی, بزنس ہے, جاب ہے, صحت ہے, بابا ایک لمحے میں ختم ہو جاؤ گے. اور دعاؤں کی رکاوٹ اس لیے ایوری ڈے بیفور یو گو ٹو, ایک بات یہاں روک کے بولتا, غور سے سنو, سب کو بول رہا ہوں میں, جو شادی شدہ ہے ان کو بول رہا ہوں, جب جاؤ ماں باپ کے پاس تو اکیلے مت جاؤ, ساتھ لے کے جاؤ. کیا بولا یار, میں نام نہیں بول رہا کس کو لے کے جانا, یو نو ویری ویل میرا اشارہ کدھر ہے. ان کے ساتھ جاؤ تو ایٹ لیسٹ شی ول ریئلائز کہ شی از یور مدر. تمہاری ماں کا دل اتنا بڑھ جائے گا. بیٹا اگر بولے آ کے ساتھ لے کے کہ ماں آئی ایم سوری اف آئی ہرٹ, ایک جملہ بولو, ایوری ڈے بولو, تمہارے درجات, ہزاروں نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں آ جاتی, ہزاروں گناہ معاف ہوتے. وہ اتنا کریم ہے, لیکن وہ اسی کی دعا قبول کرتا ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے. میری ٹاپک ماں باپ نہیں, ہجرت سے غدیر ہے, لیکن مدینے کی زندگی کا میں بتاؤں آپ کو کہ کتنی ڈیفیکلٹی سے ہمارا پیغمبر گزرا. تو ماں باپ زبان پہ بات ہو رہی ہے, زبان پہ بات کل بھی ہوگی, سافٹ اسپوکن, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جو مین ویپن تھا, جو مین ہتھیار تھا جسے اسلام سپریڈ ہوا, وہ آپ کی میٹھی زبان, آپ کے اخلاق. جنگیں تو چھوڑ دو, وہ تو مجبوراً کرنا پڑا جب دشمن نے آگے حملہ کیا. اللہ کے رسول نے کسی سے جنگ نہیں کی. جب دشمن نے حملہ کیا تو ریزسٹ کیا آپ نے. آپ نے کبھی جا کے کسی پہ حملہ نہیں کیا. یہ اخلاق ہے, یہ کردار رسول ہے کہ تلوار کی زور سے اسلام نہیں پھیلا. اسلام جو پھیلا صرف محمد اور آل محمد کے اخلاق سے پھیلا. چلو پڑھے محمد و آل محمد. اسلام میں لا اکراہ فی الدین ہے. آیت الکرسی میں آپ کیا پڑھتے؟ لا اکراہ فی الدین, جبر نہیں. اللہ کے رسول نے تلوار کی دھار کے اوپر تلوار رکھ کے اس سے نہیں بولا کہ تم قولوا لا الہ الا اللہ, بولو اللہ ایک ہے. نو, ضرورت ہی نہیں ہے, صرف اخلاق. تو ماں باپ کو سوری بولنا, تمہارے دن بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور کمنگ ڈے کے اوپر رحمت ہے تمہاری. ہو سکتا ہے کہ تمہاری بڑی ڈیل ہونے والی ہے, تم نے آج ماں باپ کو سوری نہیں بولا, میں مثال دے رہا, تو ہو سکتا ہے وہ رزق رک جائے. اگر سوری بولو گے, کیوں؟ ماں کا یا باپ کا دل ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری طرف سے خوش ہو جائے. ماں باپ خوش نہیں ہو رہے, اللہ خوش ہو رہا. You know what I'm saying? You know what I'm saying? ماں باپ خوش نہیں ہو رہے, ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے. ربیان صغیرہ کہا اللہ نے, یہ تمہارے چھوٹے رب ہے. بہرحال اسی پہ پوری مجلس ہوگی, میں آگے بڑھ رہا. مدینہ منورہ کا مشہور واقعہ اخلاق رسول کا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا, جو مشہور واقعات ہے وہی سنا رہا, اس میں سے پوائنٹس کو نکالوں گا. مشہور ترین واقعہ, ویری فیمس انسیڈنٹ ان مدینہ, مکے کا نہیں ہے یہ. مکے میں تو دشمن تھے, مدینے میں بھی ایسے لوگ تھے. ایک یہودی عورت تھی, جو اس کا گھر تھا فرسٹ فلور کے اوپر, اور نیچے بازار تھا. اللہ کا رسول سرکار روز ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر جاتے تھے, وہ اسمال لین سے گزرتے تھے. یہ جو عورت کیا کرتی تھی,
گاربیج کو، غور سے سنو، گاربیج کو، کچرے کو جمع کرتی تھی اپنے گھر کے، جیسی سرکار جاتے اوپر سے پھینک دیتی. مدینہ شہر، اللہ کے رسول کا شہر، اوپر سے کچرا پھینک دیتی. اب پورا کچرا سرکار کے اوپر آ جاتا. آج آپ کر سکتے ہیں؟ مرڈر ہو جائے. اخلاق نہیں ہے یہ. آپ کو چیک کرنا، اگر آپ کوئی چیز نیچے ڈال رہے تو یو ہیو ٹو چیک کہ کوئی نیچے ہے تو نہیں. تو روز ڈال رہی، اصحاب ساتھ ہے. مدینہ شہر اللہ کے رسول کا شہر، سب چاہنے والے. ایک یہودی عورت تھی وہ. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جا کے اس سے پوچھیں، اس کو ڈانٹیں، اس کو ماریں، مثال کے طور پہ اس کو بتائیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ دیکھتی کیوں نہیں؟ سرکار نے کہا نہیں. اتنی میٹھی زبان تھی، مطلب ہم سوچ ہی نہیں سکتے. جب بات کر، سارے معصومین کے لیے یہی، جب بات کرتے تھے زبان کھلتی تھی تو لوگ، دل بولتا تھا سنتے جاؤ وہ آواز کو. دا وے دے ایکسپریس، پیار سے محبت سے بات کرو، ہمیشہ محبت سے، چھوٹا ہو بڑا ہو. ایون چھوٹے بچوں کو، مدینہ منورہ، بعد میں بات نکل رہی، میں کیا کروں، اللہ کے رسول کے اخلاق بتا رہا. سرکار جا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے، اور جو 7 لوگ بچوں کو ہٹا رہے، اللہ کا رسول ہٹو ہٹو. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، خود چلے گئے بچوں کے پاس. اب سوچو، سرکار بچوں کے پاس چلے گئے، 8-10 بچے کھیل رہے، پورے بچوں نے آ کے ان کو گھیر لیا. آپ نے ان کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، ماتھا چوما. یہیں کا وہ واقعہ ہے مختار کا. امام علی کے اخلاق میں یہ تھے. مختار نیچے بچپنے میں کھیل رہے تھے مدینے میں. مختار کی جو ولادت ہے وہ پہلی ہجری کی ہے. میں مختار نامہ نہیں پڑھا، میں خالی بیچ میں بات آئی تو بول رہا ہوں. امام علی نے بھی یہی کیا تھا. چلتے چلتے دیکھا کہ مختار کھیل رہا تھا، گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا. آپ سوچو، ید اللہ کا ہاتھ مختار کے سر پہ آ گیا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھیر کے کہا، 3-4 سال کے مختار ہے، پھیر کے کہا کہ یہ لڑکا بڑا جینیس ہے. آپ سوچو، 4 سال کے بچے کو بول رہے بڑا جینیس ہے. اس کے بعد کہا کہ اس کا ویژن بہت اچھا ہے، دوراندیز جس کو اردو میں بولتے ہیں، یہ وہ ہے. اور 2 چیزیں ان کی تعریف کر کے ماتھے کو چوم کے رونے لگے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگوں نے کہا مولا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا یہ میرے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا. بچپنے میں بولا 2 چیزیں بولے تھے کہ جینیس بہت ہے اور دور اندیز بہت ہے. بڑا اچھا ویژن. ہر معصوم میں کہ بچوں کو، اللہ کا رسول چلتے چلتے بچوں کو اٹھا لے رہے، پیار کر رہے. تو نیکسٹ ٹائم پلیز غور سے سنو، جب نیکسٹ ٹائم اللہ کا رسول جا رہا تو لڑکے بھاگ رہے نہیں بلکہ قریب آ رہے. آپ کا بھی یہی ہونا. جب مجلس میں آؤ، کسی مجلس میں جاؤ، اگر کوئی معصوم بچے ہیں تو ان سے پیار سے بات کرو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ آئیں گے تو لڑکے یہ کہیں گے کہ یہ انکل سب سے اچھے ہیں. آپ کی تعریف کرے گا بچہ، بولے گا یہ انکل سب سے اچھا. یو ہیو ٹو بی ویری سافٹ اسپوکن ود دا کڈس. چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ایسی رہو. تم اپنے بیہیویئر سے، اپنی محبت سے قریب کرو، غصے سے، پیسے سے ڈرا کے نہیں کرنا. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، رسول کا اصول نہیں. تو اللہ کا رسول نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم جا کے اس عورت کو پوچھیں. آپ نے کہا نو، پوچھنے کی ضرورت نہیں. 2 دن کے بعد پھر گئے، پھر اس نے گاربیج پھینکا. اب لوگوں کو، اچھا اس زمانے کے لوگ اتنے اچھے کہ پرمیشن کے بغیر ایکسپٹ نہیں کرتے تھے. آج تو ہر گھر میں ایک مجتہد بن گیا. فتوے تو ہم خود دیتے نا، ہم کو پوچھنا نہیں ہے. تو وہاں پہ جب تک سرکار سے پوچھتے نہیں تھے کوئی کام نہیں کرتے تھے. سامنے جو ہے اللہ کے رسول کے لیے. اب چلے 3 دن یا 4 دن لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ یہ حرکت کر رہی تو آپ دوسری گلی سے چل جائے، اپنا راستہ بدل دیں. آپ نے کہا مجھے راستہ بدلنا میرا نہیں ہے، مجھے اس کا راستہ بدلنا. سمجھا؟ اخلاق بتا رہا ہوں. اس کے بعد آج کی رات اپنے بستر پہ جب جانا تو 5 منٹ سوچنا عابد الرحمن نے کیا کہا.
یہ غفلت میں مت رہو میرے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ کبھی مت رہو، یہ اگنورنس سے مت رہو، اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے آپ کے اخلاق کے ذریعے آپ کے اعمال کو ختم کرے گا۔ اللہ کے رسول کا جملہ کیا ہے؟ ایک جہنمی عورت کو جنت کی عورت سے کیسے ملا رہا؟ ہم اپنے آپ کو چیک کرنا، میں عبادت بہت کر رہا، میں بہت سجدے کر رہا، شب نماز پڑھ رہا، زیارت پڑھ رہا، لیکن میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو؟ اللہ کے رسول کا جملہ میرا جملہ نہیں کہ عبادت، بے شک عبادت کرو کہ تم اللہ کے قریب ہو، لیکن عبادت کا جو بیس ہے وہ تمہارے اخلاق ہے۔ سرکار کے اخلاق تھے جو پھیلا۔ میں بولا نا 10 دن میں صرف اخلاق کے اوپر پڑھو کہ بامبے کا کیا پوری دنیا کے اپنے گھروں کے ایشوز دور ہو جائے۔ آج جو ہمارے ایشوز ہیں، جتنے ایشوز، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ہر گھر کے ایشو میں اخلاق خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ہر آدمی ایک وہ غفلت میں کہ میں واٹ یو مین، میں یہ چیزوں کو اگر ختم ہو جائے نا تو تمہارا گھر ویسا بنے گا جیسا معصوم امام چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو دوستو، اللہ کے رسول نے کہا میں اپنے راستہ نہیں بدلوں گا، اس کا راستہ بدلوں گا۔ روز وہ کچرا پھینک رہے، آپ امیجن کریں، ایک دن کے کچرا ہی نہیں آیا، دوسرے دن گئے پھر نہیں آیا، 3 دن تک نہیں آیا۔ جو مسلمان ساتھ تھے انہوں نے بولا تھینک یو ویری مچ یار، اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہوگی، اس نے پھینکا ہی نہیں۔ یہ لوگ خوش ہو رہے، اللہ کے رسول کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج نہیں آیا، بلکہ اب اللہ کے رسول کا اخلاق اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا، آگے بڑھ کے پڑوس سے نیچے لوگوں سے پوچھوایا کہ بابا یہ عورت کا کیا حال ہے، شی از اوکے، کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ تو پتا چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، جو کچرا نہیں آیا اس نے چھوڑا نہیں، طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں، اس نے نہیں ڈالا۔ سرکار سیدھا اوپر چلے گئے۔ ہم جائیں گے، اب اس جملے سننا، واقعہ مشہور ہے، اسے میں شارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار اس کے اوپر چلے گئے، جا کے اس کے دروازے کو ناک کیا، ایک کنیز باہر آئی، یہودی کنیز، یہ عورت بھی یہودی تھی، کنیز باہر آئی، اینڈ شی واز شاک، جانتے ہوتی تھی اللہ کا رسول ہے، اور روز یہ حرکت کر رہی، اس کی مالک شوق میں آ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ اس کے دماغ میں یہ کہ اب یہ آئے ہیں بدلے کے لیے، ریونج لینے کے لیے، ہو سکتا مار دیں، اس لیے کہ حکومت سرکار کی۔ اب وہ ڈری ہوئی، اس نے پوچھا آپ کیوں آئے، خیریت؟ تو اللہ وہ جانتی تو تھی، اللہ کے رسول نے کہا تیری مالک ہے، تو کہا نہیں اس کی طبیعت بہت خراب، تو کہا کیا میں مل سکتا؟ وہ اندر گئی ہے، جا کے کہا میں روکتی تھی تم کو اور تم وہی حرکت کرتے تھے، اب آگے رسول تم سے بدلہ لے۔ وہ عورت بھی گھبرا گئی جو مالک تھی، جو حرکت کر رہی تھی، اور رسول تم سے ملنا چاہتے، اب سٹاپ تو نہیں کر سکتی، اندر پرمیشن دی، سرکار اندر گئے۔ اس کی روایت کا جملہ ہے کہ اس کی زبان نہیں کھول رہی تھی، ڈر کے مارے، خوف کے مارے زبان نہیں کھول سک رہی تھی، چہرے پہ ہوایاں تھے۔ اللہ کے رسول نے جا کے کیا کہا؟ سلام کر کے کہا کہ اے کنیز خدا تیری طبیعت کیسی؟ امیجن کریں ہم اپنے سگے رشتے دار کو نہیں جاتے دیکھ کے، سب سے زیادہ ثواب رکھا گیا اس میں کمپیئر نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط مت سمجھو، میں کمپیئر دوسری چیزوں سے نہیں کر رہا، لیکن کثرت سے جو ثواب رکھا گیا وہ اس میں رکھا گیا کہ تم جاؤ اپنے بھائی کے پاس، جاؤ اپنی بہن کے پاس، جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس، جاؤ مریض کے پاس، اور جا کر 5 منٹ بیٹھو، لیکن بیٹھو۔ یہ اخلاق بتائے۔ ہم جاتے ہیں، ٹائم ہے بامبے میں، لیکن اگر کوئی پیسے والا ہاسپٹل میں ہوگا ہم ضرور جائیں گے، کیوں؟ ہمارا ہو سکتا کل وہ میرے کام آئے، ہمارا یہ حساب ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن کوئی غریب رشتہ دار ہے، وی ڈونٹ کیئر۔ اللہ کے رسول نے جا کے کیا پوچھا؟
تیری طبیعت کیسی ہے؟ اس یہودی عورت نے she couldn't believe، اس کے کانوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ پوچھ رہے کہ طبیعت کیسی؟ She said I'm not well۔ اب سنو دوسرا اخلاق، کہا میں تیری کوئی مدد کر سکتا؟ کیا سن رہے خاموش ہے؟ کوئی مدد کر سکتا؟ ہر چیز پیسہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام صاحب کردار کا مذہب ہے۔ غریب ہو امیر ہو سب برابر ہے اسلام۔ میں کوئی مدد کر سکتا؟ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بول رہے، میں تیرے لیے کوئی مدد کر سکتا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، اللہ کا رسول بات کر کے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، بات کر کے پلٹے ٹورڈز ڈور، تو اس نے پکار کے کہا کہ اے، میں اپنی زبان میں بول رہا، اے اللہ کے رسول، ایک لمحہ رک سکتے، یہاں آ سکتے؟ پھر سرکار پھر پلٹے تو اس نے کہا یہ بتائیے، روز میں آپ کے ساتھ گستاخی کر رہی ہوں، روز میں آپ کے اوپر کچرا پھینک، میں تو یہ سمجھی تھی کہ آپ میرا بدلہ لینے آئے، اس لیے کہ اس نے ایک جملہ بولا رسول کو، یہ بولا کہ اے نبی خدا، تم نے بڑا غلط وقت چنا، جب میں بیمار ہوئی تو جب آئی تم بدلے کے لیے، تو آپ نے کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو تیری طبیعت پوچھنے آیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ بولیے، یہ جو آپ کا عمل ہے، یہ آپ کے مذہب جو آپ لے کر آئے اس کا ہے یا آپ کا پرسنل ہے؟ آپ نے کہا جو میں مذہب اسلام لے کے آیا اس کا بیسک میسیج یہ ہے کہ اخلاق کو صحیح کرو، بیسک میسیج ہے۔ اینڈ وی نو دس، ہم یہ سمجھ رہے کہ ممبئی میں سب سے اچھے اخلاق میرے ہیں، جو یہ سمجھ رہا اس کے سب سے خراب ہوں گے، یاد رکھو۔ جب یہ سنا اللہ کے رسول سے کہ ایسے اخلاق اسلام سکھا رہا، تو وہ یہودی عورت نے کہا کہ اے اسلام کے رسول، مجھے کلمہ پڑھو۔ بیماری میں اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ تلوار سے نہیں، عبادتوں سے نہیں، اخلاق رسول سے، بیہیویئر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ سمجھے میری بات؟ یہ چیز کو پیدا کرنا، یہ چیز کو پیدا کرنا۔ آج کی مجلس میں بہت اچھا آپ کو میسج ملا کہ وی شوڈ لرن۔ ماں باپ کو سوری بولو گھروں کو جا کے، اور اپنے اخلاق کو چیک کرو کہ کل جب تم نکلو گھروں سے تو تمہاری زندگی کا ایک نیا پیج سٹارٹ ہونا، اپنی لائف کا نیا پیج سٹارٹ کرو۔ اس لیے کہ دوستو، زندگی کا بھروسہ نہیں، اللہ اتنا کریم ہے کہ اگر تم نے آج فارگیونیس کو مانگ لیا اور نیا پیج اخلاق سیرت رسول پہ چلنے کا وعدہ کر لیا، تو ہو سکتا ہے جتنے میرے پاس کے وہ گناہ ہے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، دعائے کمیل میں جیسا میرا مولا بول رہا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں، تو ہو سکتا اللہ ایک جملے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ تو غفور الرحیم، وہ تو تواب الرحیم ہے، وہ تو عزیز و یا غفار، وہ تو الرحمن الراحمین ہے۔ میں نے اتنے اللہ کے نام لیے، ایک نام، کسی ایک نام کی تسبیح پڑھو آج کی رات، ایک نام کی تسبیح، یا غفور الرحیم کی، یا تواب الرحیم کی، یا الرحمن الراحمین کی، یا عزیز و یا غفار۔ کچھ مت کرو، پڑھو، کل مجھے بتانا کیا ہوا تمہارے ساتھ۔ 4 پڑھو گے تو بہت اچھے۔ لیٹ می نو ٹمارو، لیٹ می نو ٹمارو۔ یہ کوئی معمولی نام نہیں دیا میں آپ کو، ہو سکتا ہے یہی اسم اعظم ہو۔ یو نو واٹ از اسم اعظم؟ جوشن کبیر پوری اسم اعظم کے بیس پہ ہے۔ آپ تسبیح لے کے پانی میں کیوں پھراتے جب جوشن کبیر پڑھتے؟ اسم اعظم تھوڑا سا، اسم اعظم بالکل تھوڑا سا، قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا، آصف ابن برخیہ کے پاس تھا۔ کون تھا آصف ابن برخیہ؟
نبی سلیمان، آپ نے کیا کہا تھا؟ تخت بلخیس کو، وہ بلخیس کے تخت کو جو یمن پہ تھا ہزاروں میل دور، اس کو لانا تھا. بلخیس آ گئی تھی، ہارڈلی اپنی زبان میں بول رہا سمجھانے کے لیے 1 کلومیٹر پہ تھی، اور وہ وہاں کی کوئین تھی، نبی سلیمان سے ملنے آ رہی تھی، اس کا وہاں تخت تھا. تو نبی سلیمان کے وہاں اجنہ ہے، اجنہ سے کہا کہ تم لا سکتے. ایک جن نے کہا کہ میں 1 گھنٹے میں، مثال کی طور، ایک نے کہا شام تک لا دوں گا، مطلب پورا تخت اس کا یہاں لا لوں گا. ایک نے کہا یہ، ایک نے کہا یہ. سارے لوگوں نے ٹائم لیا، مطلب 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، ہزاروں میل سے لانا ہے. عاصم ابن برقیہ نے کیا کہا؟ فریکشن آف سیکنڈ. کیا بول رہے ہیں؟ یو نو واٹ از فریکشن آف سیکنڈ؟ یہ پلک کے جھپکنے پر، پلک کے جھپکے گا، میں فریکشن آف سیکنڈ میں تخت بلخیس یہاں لا دوں گا. قرآن بول رہا کہ ہم نے تھوڑا سا علم دیا تھا، تو زمین کو کھینچ لیا انہوں نے. کیا کیا تھا؟ زمین کو کھینچ لیا تھا، کھینچ کے یہاں پہنچا دیا تھا. جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو، اتنی طاقت، جس کے لیے قرآن کہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. کیا سمجھے؟ یہ کون ہے؟ یہ میرا مولا ہے، کہ جس کے بعد پورے قرآن کا علم ہے، اس کا نام امام مبین ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بلند. یہ جو میں نے 4 تسبیح دی آپ کو، پڑھ کے دیکھو، ہو سکتا ہے یہی اسم اعظم ہو. اسم اعظم کوئی بول نہیں سکتا کہ یہ ہے یا یہ ہے. اللہ کے 99 نیمز میں ایک نام ہے، 1000 نیمز میں ایک نام ہے، جس کے اوپر پوری کائنات، عالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالمین، ہم ایک عالم میں ہیں، ایک عالم، عالمین ہے. گلیکسیز جتنے آپ کو نظر آ رہے، اللہ نے کسی کو عبث پیدا نہیں کیا. ہر گلیکسی کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہے پروردگار کا. تو اگر اسم اعظم تمہارے پاس آ جائے تو تم زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کر دو. یہ ہر کے پاس نہیں آ سکتے. تھوڑا سا علم عاصم ابن برقیہ کو اللہ نے دیا تھا. تو یہ تسبیح روز 4 نام دوں گا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہو سکتا ہے کہ 10 دن تک آ جائے تمہارے پاس بھی. چاہتے ہو؟ اب مجلس کے وقت کھڑے رہ کے لائن نہیں لگانا. 4 نام روز لو اور 4 نام کی تسبیح پڑھو. اس کے بعد دیکھو، میں کوئی یہ وہ نام نہیں دے رہا، میں اس کے نام دے رہا جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا خالق کائنات ہے، جو ہمارا رب العالمین ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. گلستان ہند کی گھڑی تو ایسا چلتی ہے یار کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکا. صرف 10 کو 5 منٹ رہ گئے اور مجھے 10 بجے یا 10:05 پہ ختم کرنا ہے. اس سے زیادہ نہیں، 10 منٹ رہ گئے. اور ابھی اصل میں بیوی کی تسبیح کی طرف ہی نہیں گیا. خالی اس واقعے پہ، اخلاق رسول پہ آج کی پوری مجلس ہوگی، وچ از ویری امپورٹنٹ. میرے لحاظ سے یہ سب سے امپورٹنٹ مجلس، کہ اگر پوری آج کی مجلس میں جو بھی باہر سن رہا ہزاروں آدمی، کسی ایک کا اخلاق بھی صحیح ہو جائے نا، آج کی مجلس کامیاب ہوگی. پورے معاشرے کو یو کینٹ چینج، یو کینٹ چینج ہول سوسائٹی. اسلام بولتا ہے ایک کو چینج کرو، پوری سوسائٹی کا ثواب ملے گا. زبان کو، آج کا کنکلوژن یہی ہے کہ جو زبان اللہ کے رسول کی تھی، جو اخلاق سرکار کے تھے، وہ اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. مدینہ منورہ میں نے 2 واقعات سنا آج آپ کو کہ کس طرح اسلام پروپوگیٹ ہوا، کس طرح اسلام پھیلا، صرف ان کے اخلاق سے. اور آگے تو اور سنیں گے مدینہ کے بہت انٹرسٹنگ واقعات. کل بیوی کی تسبیح کو لے کے چلوں گا کہ تسبیح بیوی زہرا کی امپورٹنس کیا ہے. اور پھر 2 ہجری میں شادی جو مولا کی ہوئی وہ بتانا. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں 10 ہجری تک پہنچ سکوں ڈیٹیل میں. 10 مجلسوں کی ٹاپک بھی نہیں ہے، 2 عشرے چاہیے اس کے لیے. اتنے واقعات میں
خالی پک کر کے مواقعات پڑھو. مدینہ رسول کا شہر، مدینہ اہل بیت کا شہر، سارے کے سارے مدینے میں جانتے تھے کہ اللہ کا رسول کس دروازے پہ جا کے سلام کرتا ہے، اور روزانہ سلام کرتا ہے. فجر پہ بھی جاتا ہے، ہر نماز کے بعد جاتا ہے، اور دروازے پہ رک کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ. پورا مدینہ جانتا ہے. اور جب سفر پہ جاتے تھے، ٹریول کرتے تھے، سب سے لاسٹ میں آتے تھے اس دروازے پہ اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ مادن الرسالہ. اور جب مدینے شہر میں انٹر ہوتے تھے تو اس وقت سب سے پہلے اس دروازے پہ جا کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ. سمجھے کس کا دروازہ تھا؟ حسین کی ماں کا دروازہ تھا. لیکن اس دروازے پہ ظالموں نے کیا کیا؟ بس میری مجلس ختم ہو گئی. کیا کیا؟ 3 دن کے اندر، just 3 days after the death of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, just 3 days, اتنا لکڑیوں کو لا کے بیوی کے دروازے کو جلایا ظالموں نے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی, only daughter of Prophet, ایک لوتی بیٹی, ربس بھی ٹوٹ گئی, شہید بھی ہو گئی, پیٹ میں شہزادہ محسن بھی شہید ہو گیا. میں کہہ رہا آپ سن لو, بس یہ سوچو کہ کس طرح سے ظلم عظیم ہو گیا مادر حسین پر. صرف مدینے سے ظلم شروع ہوا, آگ مدینے میں پہلے لگی اور اس کا اینڈ کربلا میں ہوا. کربلا میں شہادت حسین کے بعد ایسی آگ لگی, ایسی آگ لگی کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں جلی ہوئی خانات میں آ گئی. بس دوستو, مولا آپ کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا ہمارے پرسے کو قبول کرے. وہ ظلم عظیم ہوا کہ ایک کے بعد ایک خیمے جلنے لگے اور سیدانیاں مقتل میں آ گئی. مقتل و رات کیسے گزری, کوئی زینب کے دل سے پوچھے, بیویوں کے دل سے پوچھے. اس رات میں جب زینب نے بچوں کو جمع کیا, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آہستہ مت رو, آہستہ مت رو, تکلف سے مت رو. جب بچوں کو جمع کیا تو محسوس ہوا کہ سب تو ہے لیکن حسین کے سینے پہ سونے والی نظر نہیں آئی, جس کو میرے بھیا نے میرے حوالے کیا تھا. بی بی زینب تڑپ گئی کہ ہائے سکینہ کہاں چلی گئی. عزیزو, جناب ام کلثوم کو لے کے جناب سکینہ مقتل کی طرف چلی, جناب زینب مقتل کی طرف چلی سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی. کیا قیامت کا لمحہ ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں مقتل میں آ گئی. نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس سکینہ نظر نہیں آتا. آگے بڑھی, ایک نشیب میں دیکھا کہ سکینہ ایک زخمی سینے پہ سر رکھ کے سو رہی. اٹھانا چاہا تو حلقوم میں بریدہ سے آواز آئی کہ بہن آہستہ اٹھاؤ, بچی تھک کے سو رہی. سکینہ کو بیدار کیا, پوچھا بیٹا تم نے بابا کو پہچانا کیسے؟ تو کہا پھوپھی اماں میں پکار رہی تھی الیہ الیہ. بابا آپ کہاں چلے گئے, آپ کی سکینہ پہ تماچے پڑ رہے. تو آواز آئی کہ میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ. بی بی نے کہا بیٹی خیمے میں چلو. تو کہا پھوپھی اماں میں کیسے چلوں, میرا بابا مقتل میں سو رہا. وہاں سے جلی ہوئی خانات میں لے کر آئی. بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی. 11 محرم کی وہ قیامت کی صبح نمودار ہوئی. 11 محرم کی وہ صبح ہے کہ عاشورے کی صبح میں پورا گھر آباد تھا. 11 محرم کو کچھ نہیں تھا, بے کجاوا اونٹ لائے گئے, ایک ایک بیوی سوار ہوئی. جب بیوی کی سواری کی باری آئی تو زینب نے کسی کو نہیں پکارا, نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس تم کہاں چلے گئے بھیا؟ ارے مدینے سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تھا, آج تمہاری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. اور جب یہ قافلہ چلا مقتل میں پہنچا تو جناب لیلا نے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا.
بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی. جب دیکھا تو تڑپ کے ماں نے کہا میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. بیٹا تیرا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا جلتی ہوئی ریت پہ تمہارا لاشا ہے. آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. مدینے کی زندگی کا یہ حال تھا. جیسے ہی دھوپ نکلتی بی بی صحن خانہ میں آتی کربلا کی طرف دیکھ کر کہتی علی اکبر ارے تمہارا لاشا دھوپ میں رہا ماں سائے میں کیسے. پروردگار میرے مولا حسین کی مصائب کا واسطہ، بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا واسطہ، مولا حسین کی معصوم بی بی سکینہ کا واسطہ، جناب علی اکبر اور جناب لیلا کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار ہمارے اخلاق کو بہتر کر دے. پروردگار ایسے ہمارے اخلاق ہو جائیں کہ جیسے تو ہم سے چاہتا ہے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. اللہ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں دنیا میں جتنے بیمار ہیں، کچھ مومنین مومنات بیمار ہیں پوری دنیا میں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. پروردگار آج جس کی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے. پروردگار جو ڈیپس میں ہیں ان کے ڈیپس کو دور کر دے. جن لوگوں نے آج کے مجلس کو سپانسر کیا ہے ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہم کو توفیق دے، سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں. ہم سب کو عمرہ زیارت اور اربعین حسین کی زیارت نصیب ہو. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے. ایک سورہ فاتحہ میں نام پڑھ رہا ہوں، آپ پلیز فاتحہ پڑھ دیں. دلاور حسین ہیمانی، حسن علی رمضان علی مکھی، امیر علی رمضان علی مکھی، منت بنت پیار علی نورانی، مکھی فیملی، ہیمانی فیملی، پنجوانی فیملی، چرانیہ فیملی، اور کل مرحومین اور مومنین اور مومنات. آج حیدرآباد میں ایک مومن کا انتقال ہو گیا، سید نخیلی علی، ان کے لیے بھی پڑھ دیں، آج ان کی پہلی رات ہے. اور کل مومنین مومنات اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے پڑھ دیں. بسم اللہ. آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کے لیے، بالخصوص اپنے اپنے والدین کے لیے سورہ، اور علماء ذاکرین مجتہدین ماتبدار مراجع عالم سب کے لیے سورہ فاتحہ.